درگاہ کا مور ایک سبق آموز سچا واقعہ۔ درگاہ کا مور ایک سچا واقعہ یہ سال بھر پہلے کا واقعہ ہے۔ میری ایک سہیلی ساجدہ نے اپنے میکے جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اتفاق سے اس کا گھر میرے پڑوس میں تھا، اس لیے بچپن سے ہمارا ساتھ رہا تھا۔ شادی کے بعد وہ ہماری ہمسائی بھی بن گئی۔ میری سہیلی کا میکہ رحیم یار خان کے نواحی علاقے میں تھا۔ وہ جب وہاں جاتی تھی تو کئی دن رہ کر آتی تھی۔ اس کا بڑا بیٹا جمشید 11-12 سال کا تھا۔ وہ بہت کم گو اور شرمیلا لڑکا تھا، اپنے آپ میں گم رہتا تھا۔ ایک سال پہلے وہ جب اپنے میکے گئی تو اس کا بیٹا جمشید اپنے ساتھ ایک مور لے کر آیا۔ ساجدہ نے بتایا تھا کہ یہ مور اس کے والدین کے گھر کے سامنے والی درگاہ میں صبح ہی صبح آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ جمشید درگاہ جاتا تھا تو اس کے ساتھ دیر تک کھیلتا رہتا تھا۔ خدا جانے اس کی مور سے کس طرح دوستی ہو گئی تھی۔ جب ساجدہ وہاں سے آنے لگی تو وہ مور کو بھی اس کے ساتھ لے آئی۔ ہم نے پوچھا کیا اسے تم لوگ زبردستی اٹھا کر لائے ہو؟ ساجدہ نے بتایا کہ جمشید اس کے بغیر گھر آنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ہمیں اس کی خاطر یہ قدم اٹھانا پڑا اور مور کو جال ڈال کر پکڑ لیا اور ساتھ لے کر آئے۔ جمشید نے یہاں مور کو بڑی محبت سے ایک بڑے پنجرے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس کے کھانے دانے کا خیال رکھتا تھا۔ مور اس سے مانوس تو پہلے بھی تھا مگر اس کے باوجود وہ بے چین رہتا تھا۔ کسی بزرگ نے ساجدہ کو مشورہ دیا کہ یہ درگاہ کا مور تھا، تم نے اسے یہاں لا کر اچھا نہیں کیا، پہلی فرصت میں اسے وہیں چھوڑ کر آؤ۔ ساجدہ نے بیٹے کو سمجھا بجھا کر اس کی واپسی کے لیے رضامند کر لیا۔ وہ میکے جانے لگی تو اس نے مور کو ساتھ لے لیا۔ اس کے بیٹے جمشید نے بھی ساتھ چلنے کی ضد کی تو وہ اسے بھی ساتھ لے گئی۔ اس نے گھر جانے سے پہلے درگاہ کا رخ کیا، مور کو وہاں چھوڑا اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی۔ گھر پہنچتے ہی اس کے بیٹے نے نانی کو سلام کیا اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلا گیا۔ صحن والے درخت میں شہد کی مکھیوں کا چھتا لگا ہوا تھا۔ جمشید نے چھتے پر کنکریاں مارنی شروع کر دیں۔ اس کی نانی نے اسے ڈانٹا کیونکہ چھتا بہت بڑا تھا، اگر مکھیاں بے قابو ہو جاتی تو انہیں قابو میں لانا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا۔ کچھ دیر تک چھت پر خاموشی رہی۔ کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ ساجدہ نے اسے آواز دی مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ اسے بلانے اوپر گئی۔ وہاں اس نے جو منظر دیکھا، اس منظر نے اسے ہلا کر رکھ دیا۔ جمشید پہلی سیڑھی سے ذرا دور اوندھا پڑا تھا اور بے ہوش تھا۔ اس نے اپنے منہ کو ڈھانپا ہوا تھا، دونوں ہاتھ سختی سے چہرے پر رکھے ہوئے تھے۔ ساجدہ نے آواز دے کر گھر والوں کو اوپر بلایا اور اس کے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے۔ اس کے رخساروں پر مور کے پنجوں کے گہرے نشان نقش تھے۔ ساجدہ کی چیخ و پکار پر سب لوگ جمع ہو گئے۔ اسے اٹھا کر نیچے لائے، چارپائی پر لٹایا اور جلدی سے حکیم کو بلایا۔ اس کے پہنچنے سے پہلے ہی جمشید مچھلی کی طرح تڑپا اور فوراً ہی ٹھنڈا ہو گیا۔ حکیم نے آ کر اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ حکیم کا خیال تھا کہ جمشید کسی زہریلی مکھی کے کاٹنے سے ہلاک ہوا ہے، مگر جب اس کے کپڑے اتارے تو اس کے جسم پر بھی ایسے ہی مور کے پنجے بنے ہوئے تھے۔ مکھی کے پنجے تو نہیں ہوتے، پھر یہ نشانات کس طرح پڑے؟ یہ معاملہ کوئی حل نہ کر سکا۔ جمشید کی موت کے بعد ساجدہ اس کی لاش لے کر اپنے سسرال آ گئی۔ یہیں اس کی تدفین ہوئی۔ اس کے چہرے پر نشانات ہم نے بھی دیکھے تھے۔ اس کا چہرہ نیلا پڑ گیا تھا اور چھوٹے چھوٹے نقطوں سے مور کے 2 پنجے دائیں اور بائیں رخسار پر کھڈے ہوئے تھے۔ بعد میں سننے میں آیا کہ وہ مور اب درگاہ شریف پر نہیں رہتا، اس نے وہاں سے نقل مکانی کر لی ہے۔ اگر آپ کو میرے یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اس کو لازمی شیئر کریں، لائک کریں اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔